فقط ضللت، فرمایا ایمان ختم. پھر ارشاد فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اس بزم میں چاہ بجن میری اطاعت اور تابع داری موسیٰ علیہ السلام سے لازم ہے. اور پھر ارشاد فرمایا انا حظکم، صحابہ اکرام کو خطاب کر کے ساری امت دے نال سونے نے گال کی تھی. فرمایا میں تہاڈا مقدر ہوں اور تسا میرا مقدر ہے. اسا وہ لوگ ہیں جڑے حضور دیکھا تھے. سبحان اللہ فرمایا. قبلہ نے جڑا حکم فرمایا اسی طرف. عمر ابن حشام ابو جہل دشمن رسول عدو اللہ سیر حرم ایک بندہ نہ گفتگو کھڑا کرے آگے کھڑے کہ کنکر کلمہ پڑھ دیں، پتھر درود بھی دے گا، پہاڑ ٹر پودن، دریا رک ویدن، پکھی زمین تے اتر جائے. یہ روز دی شکست تو تنگ آ کے میں فیصلہ کیتا ہے ایک بار وہ عالم سمجھے گا جڑا آ کے مناظرہ کرے. انہو ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجملی، وہ حبیب بن مالک جمن در رہن والا ہے. وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 سالوں میں عمر ہے. تحوّد، پہلے یہودی ہے، یہودیت عالم ہے. وتنصر، پھر نصرانی تھی گیا، نصارہ دا عالم ہے. وما ترک کتابا الا وقد درسہ وقرأہ، روئے زمین دی کوئی کتاب ایسی نہیں جنہا او مطالعہ نہ کیتا ہو. ایسے عالم کو میں گدیاں دا مناظرے واسطے. معہو 20,000 فارس، انہوں نال 20,000 گھڑ سوار ہونا. وَبِأَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ، انہوں نے ہتھے اسلحہ اور تلوار. ان کی عادت ہے فیصلہ کرے دے حبیب جم نے، اگر فیصلہ بنے تو ٹھیک، نہیں تو سر قلم کر دے گا. ایسے شخص کو فیصلے واسطے کی دیا تھا. ہوں جڑا بندہ سندا کھڑا ہے وہ اسلام ظاہر نہیں کیتا مگر اندروں مسلمان ہے، بظاہر اس مسلمان نہیں ہے. ابو جہل اپنا سمجھ کے حال کھڑا دے دے. وہ بندہ کہ عمر ابن حشام اج کل تیرا چیتا جا تے کوئی نہیں، تو آل فول بک جائے. ہوں تے کوئی نہیں پتہ تو کیا کھڑا آ ہے، تو آدھا کھڑا ہے ماروں عالم کی دیا گا. ایسا عالم جڑا پہلے یہودی ہے ولا نصرانی ہے ولا اج کل نوے مذہب کی تلاش کے جے اپنے پیر ہکے مذہب نہیں ٹکتے، اور سونے محمد مصطفیٰ کا کیا مقابلہ ہے. حقیقت ہے اتنی اونچی سبحان اللہ لگی علی حبیب یمنی کا ذکر سن کے اس شخص نے جواب دیتا ہے تو پتہ سردار کو تنقید دی سنن دی عادت نہیں ہوتی. عادت تیرے نال تو گال دی چاسی نہیں. عمر ابن حشام گئے، اس بندے دوڑ لائی، خفیہ رستے نال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچائی. موجہ تھی کہ آدھے کہ حبیب یمنی کو سگڑ پیا وید ہے جیڑا اتھا آسی فیصلہ کرن واسطے. سونے فرمایا غم نہ کھا، اور جے کو گھننا دے گھننا میں سارے نہ رندا. عمر ابن حشام چند افراد دے نال رئیس یمن سلطان یمن حبیب بن مالک بن عوف والی یمن دے دربار پہنچے. آدھا کھڑے سارے شہر دا ایک سونا جوان ہے جے امن کو توحبالہ کر دیتا ہے. معاذ اللہ، سارے بتوں کو غلط آ دے، سارے خداواں کو جھوٹا آ دے، ساری دنیا دے مذاہب نال اختلاف، سارے مذاہب کو رد کرے دے. تو سارے شہرہ سارا مسئلہ حل کر، تو ان کے سارے شہر دے اندر امن واسطے کوشش کر. عمر ابن حشام کو حبیب یمنی پوچھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کون تھی نوجوان؟ آدھے ہاشمی ہے. وہ کہ جی بنو ہاشمی تے قریش دے سردار نال گال کر. روس آئے قریش بنو ہاشم دے سردار، آدھے سردار ادھر رلے کھڑا. وہ کہ سردار رل گئے تو علم والے کو بھیج، کوئی اگر دعوی نبوت کرے تو انہوں نے عالم گال کرے تھی، کسی علم والے کو بھیجو گفتگو کرے. آدھے بہو عالم بھیجے سے
جیڑا گئے بلا نہیں بندہ. حبیب جملی آدھے تو آدھے عالم بندے نہیں سردار اندر رلے کھڑے وہ کسی کو کیا عطا کر دے دے کیویں جھولی بھرے دے 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 کیا ہن کے بندے اڑا دے تھی وے کوڑے دے منہ بھی سچ نکل وے آدھے وہ جوان سونا ہی بہت ہے جلے آکھے سی جوان سونا ہی بہت ہے جملی دے دل چو آواز اٹھی ہے اسے کنوکڑے درد دے بارے ہے کیوں نہ ہوئے بلکہ دیکھو تو صحیح کہ حسن دی لذت کیا ہے. حاضرین انہیں آکھے میں آنا پیا تاریخ تک پہنچ میں سی تو پہلے روس آئے عرب کو قائل کر میں جو آمد تنہا تو ہمیں ڈال دی چس نہیں حجاز دے سردار ہوئے عرب دھرتی دے سردار جمع ہوئے ہکے نہیں فیصلہ کرے سا. حاضرین عمر ابن حشام گھوڑا دورا ہے میں کہ اللہ 20,000 گھوڑے کا چارہ 20,000 بندے دی روٹی دیگر روسائے عرب انہوں نے حفاظتی دستوں دے خرچے سارا خرچہ ہکے ابو جہل تے پاس چھوڑے. اللہ فرمائے کہ کو مجھے دیوان دی لوڑ نہیں ایک آپ کو شوق ہے اے آپ چاہتا ہے ہر روز میرے محبوب نے چاہن والے انہوں نے نہ تے خرچے کرے دن اج میں فیصلہ کیتا ہے کہ خرچہ ابو جہل دا ہوئے اور خرچہ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. المختصر وہ وقت آ گئے حبیب جملی سونے چاندی کی عادت ہے جواہرات درسیا جوہری ہے جوہر آشنا ہے سینے حرم سونے کی کرسی لا کے بیٹھا سج دھج کے پیغام بھجوائے پوچھے عمر ابن حشام کے سارے عیب پر وہ نہیں آئے آدھے بنو ہاشم دے رئیس انہوں نے سردار حضرت ابو طالب کو آکھو میری گال سنے میں تو مہمان ہوں سرکار ابو طالب کے پیغام پہنچے آپ نے جڑے کپڑے پاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بیٹے آپ دی نسل جو 3 صدی ہجری دے بہت بڑے عالم احمد بن عبداللہ البکری نے الانوار دے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے لباس کیا پاتا ہے جو انہاں کو قیمتی تحائف انبیاء دے موجود ہے تبرکات آل ابراہیم کو ان تبرکات کو کی میں استعمال کی ہے فرمایا کان قمیص آدم علیہ السلام ورداء شیس علیہ السلام بھئی لابسا قمیص آدم علیہ السلام ورداء شیس علیہ السلام وحلت ابراہیم الخلیل علیہ السلام وصوب اسماعیل علیہ السلام ونعل سلیمان علیہ السلام. اج جڑا لباس دے تن فرمائے نے کرتا آدم علیہ السلام جڑے جنت تو پائے ہیں اور چادر شیس علیہ السلام والی جبہ ابراہیم خلیل والا اور جڑی چادر بجی نے اسماعیل علیہ السلام والی زیب پا نالین جناب سلیمان علیہ السلام والے قدمے جڑے جوڑے پاتے نے سلیمان علیہ السلام والے میں کہ سرکار ابو طالب اے لباس تو سر کیوں پاتا ہے اے جوڑے کیوں پاتا ہے اے تو تبرکات ہیں زیارت واسطے موجود ہیں بنو ہاشم کے قریش کے لیکن تو آج پاتے کیوں ہیں فرمایا سامنے ایک بندہ عظمت مصطفیٰ سے سوال گھن کے بیٹھا ہے یہ واسطے ضروری ہے کہ اسم یہ اپنی شان و شوکت ظاہر کرو فرمائے نے لباس پا کے آئے انہیں سر تے دستار ہے انہیں دستار ست ہیرے ہی او ہے جوہری جوہر آشنا فرمایا میں اور جوڑے پاتے جنہیں ہر پزار ست ہیرے ہیں تاکہ جلے سارے قدمہ دے جوڑے دیکھے ان کو معلوم تھی میں جڑے ہیرے ان کو دستار واسطے نہیں ملے اور سارے قدمہ دے جوڑے کو لوگ ان کو سمجھ آگے جنہوں نے کپڑے سمجھ نہیں آگے انہوں نے محبت کی نہیں سمجھ آگے. حضرت ابو طالب تے ہکو سوال کی آدھے عرب دے سردار بھی تو امن دے زامن بھی کعبے دے متولی زمزم دے وارث اس شہر دے امن کو تو آدھا ہی خاندان دا کوئی سونا جوان اٹھ کے چیلنج کرے تو سب امن واسطے کوئی گال نہیں کی تھی. حضرت ابو طالب فرمائے ان ابن اخینا محمد ما جاتی الا بدلالات واضحات اے حبیب تو حق سچ دے فیصلے کرے نے میرے سونے بھتیجے نے میرے بھائی دے بیٹے نے ان ابن اخینا محمد
ما یاتی الا بدلالات واضحات، میرے بھتیجے سونے محمد مصطفیٰ نے بغیر روشن دلیل دے کر گال ہی نہیں کی تھی، سوچنے کو روکا. سورج نے گول کھڑا جلدی نال حبیب لقد احببت ان ارا هذا الغلام الفصیح الصبی واسمع کلامہ، میرا دل کرے میں بھی اس سونے کو دیکھا، انہوں نے پیارے مکھڑے دی زیارت کرا، میں بھی انہوں کو ملنا چاہتا. حاضرین، نبی دے دشمن دی نشانی ہے ابالا ہو سی تکھا جلد باز، بھئی گال کرو نہ کرو ترک دا ویسے جاگرے میں کھوئی نہ پڑے. عمر ابن حشام ابو جہل نے جنب سنے کہ انہیں آکے میں شوق رکھتا میں بھی اس سونے کو دیکھا. حضرت ابو طالب فرمائے اگر شوق رکھتے میں اپنا بندہ بھیجو، دعوت آپ نے. ابو جہل فوراً آ گئے، یا ابا طالب ان محمدا ان حضر طوعا والا يحضر کرہا، اگر سونے محمد آپ آمن تا ٹھیک، نہیں تا انہاں کو جبرن آمنا پوسی، اصل لازم انہاں کو گھر کے آسو. جنہی جبر والی گال کی تھی ہے رئیس مکہ حضرت ابو طالب، آپ نے جلال والی آنکھا کھولیا، فرمایا اسکت واسمت یا کلب قومہ، اے اپنی قوم دا کتا خاموش ہو جا. فحمد لسانکا، میں تیری گدی تو زبان سی جنسا، تیری یہ جرت کہ تو آکے جان رحمت کو جبرن گھیڑا تو. فرمایا ابو طالب جیدہ نہیں سادے ہوں دے تیری یہ زبان. حاضرین، سونے نبی دی عزت و ناموس رکھتے دنیا بھاری جدا کرے کوئی آواز اٹھاوے اس کی عزت اور مقام تے 100,000 بار سلام، مگر 20,000 ڈنگی تلوار کے سامنے شیر حرم کعبہ معظمہ دے قرب دے سب تو پہلے ناموس رسالت تے پہرا دیتا ہے اس ہستی دا نام حضرت ابو طالب. جڑا بندہ سونے کو سجن گئے وہ تو اتھا ہی کلمہ پڑھی ہے، وہ کہ سردار ہوگر مرضی دے مالک ولا کریں پتہ نہیں کرن پڑھن، زندگی دا پتہ نہیں کہیں دے لیکھے لگ کے مرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، ایک کوئی سوال کی کیسے عالم آدمی ہی حوالت نہیں کرے رہا، لمبڑ دی اجازت نہیں ہے، حسن کو رکھے سوال کرنا ہے. پنچایت دا بندہ خود بندے سے نہیں بیٹھا، سوال کر کے آ گئے، اے سونے مکھڑے والا جوان صاحب حسن و جمال، لکل نبی جن دلالت الگ دلالات معجزات، ہر نبی معجزہ گھن کے آئے، تجھ سے کیڑی شے گھن رہے ہو، تھوڑے کو کیڑا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم، اے حبیب تو جان دے ان نوح علیہ السلام کانت دلالته السفینہ، نوح علیہ السلام دا معجزہ ہے کشتی دا طوفان تیرنا. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ہے کسے دا گزار کرنا. وَإِسماعیل فدا بذبح عظیم، اسماعیل علیہ السلام دا معجزہ ہے چھری تنو زندہ اٹھنا. وَإِنَّ داؤد علیہ السلام کانت دلالته کلام الطیر، داؤد علیہ السلام دا معجزہ ہے پکھیاں نال کلام کرنا. ولی سلیمان الریحا غدوها شہر ورواحها شہر، سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہے ہوا کو مسخر کرنا. وَإِنَّ یونس علیہ السلام التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ چلے گئے، فلبث فی بطنہ 40 یوما، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ رہ گئے. اخرجہ اللہ سالما، اللہ نے انہیں کو زندہ باہر کھڑا. وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالته العصا، موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے عصا حین ضرب البحر، جن نے انہیں دریا سے مارا. اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے دشمن کو غرق کیتا. ونجا نبیہ ومعہ، کریم اللہ اور ساتھیوں کو نجات بخشی. وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام کانت دلالته لقاء یوسف، یعقوب علیہ السلام دا معجزہ ہے
بچھڑے ہوئے یوسف نال ملاقات کرنا. وَإِنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ دَلَالَتُهُ الزِّينَةُ وَالْجَمَالُ. یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے مصر کے تخت بیٹھ کے حسن و جمال میں جلوے آشکارا کرنا. فرمایا وَإِنَّ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلام كَانَتْ دَلَالَتُهُ الْكَلِمَةُ الْجَمْجَمَةُ. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے دم فرماونا. وَأَحْيَا الْمَوْتَىٰ قبریں تو مردے اٹھائے. وَأَبْرَأَ الْأَعْمَىٰ وَالْأَبْرَصَ نابینا کو بینائی بخشی. بس سے مریضوں کو شفا بخشی. نوح نے کشتی طوفان میں ڈبا دی تھی. ابراہیم نے تیکھا گلزار کیتا. اسماعیل چھری دنوں زندہ اٹھائے گئے. موسیٰ کلیم نے اصحاب جوہر دکھائے. زکریا نے آڑے تلے سر رکھ کے عشق کی گواہی دی. یحییٰ نے دریائے اردن کی کندی پہ رہ کے دردہ کی خیرات بنڈی. ابراہیم نے تیکھا گلزار کیتا. موسیٰ کلیم نے اصحاب جوہر دکھائے اور فرمایا یعقوب نے جلوہ یوسف لکھا. یوسف نے مصر والے نے اوسان خطا کی تھے. عیسیٰ مسیح نے قبریں کو مردے اٹھائے. یونس نبی مچھلی نے پیٹ کو باہر آئے. دانیال نے بخت نظر کے تخت کو ہرایا. ادھر 100 سال بعد بلا اٹھ کھڑے تھے. الیاس نور نے کھوڑے سے رہ کے آسمان سے پہنچے. ختم نبوت کا تاج سجا کے رسولوں کا پیر بن کے نبیوں کا امام بن کے کائنات کے سلطان ہو بندہ شرف پا کے دھرتی سے میں قدم رکھ چکا. سوال واسطے تمہیں قیامت تک ذہن انسانی کوئی سوال نہ اٹھا سکے, کوئی سوال جنم نہ گھر سکے. آج حسرت پورے بھی وجہ دل کھول کے سوال کر. صحائف سماویت میں تیری نظر ہے, دنیا بھر کی سیاست میں تیری نظر ہے. دل کھول کر سوال کر کیا پوچھنا چاہتا ہے. یا حبیب ما تطلبو مطالبہ کر. سوا لاکھ کم و بیش نبی جو معجزات دکھا کے گئے وہ سارے معجزے آج کٹھے دکھاوا یا ہک ہک کر کے آنگن دکھاوا. سبحان اللہ فرمان. ہائے بندہ پر عالم ہے سر جھکا کے آ گئے راستہ آ گئی ہے لیکن اصل پچھلے معجزے آج نہیں دیکھنے نہ کٹھے نہ ہم. اگر تسا آخری ہی ہے تو اصل پہلے کتابہ نہیں کھول دیا. اگر تسا ہی آخری ہی ہے تو پچھلے معجزے نہیں نہ کٹھے دیکھنے نہ انج دیکھنے. جتھا وہ مکا گیا اس شروع کر لیں. سونا فرمایا دل کھول کے سوال کر. آج 13 نبی رات ہو سی 14 تسا آ وجہ ہے جبل ابی قبیس جے کو منے دے او کو اکھا ہے کہ چند ستارے لکا رہے ہیں. بھئی وقت نہیں کہ تسا میں تو وہ سبحان اللہ بھی بار بار درخواست کر اور بغیر تحسین دے انسان زیادہ خوشی دل کم نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو بڑھایا ہی ایسے آمد کا مناسب نہیں لیکن تحسین بھی چاہیے. توجہ ہے میری طرف. آج پچھلے کتابیں نہیں کھول دو رات تھی وجہ تو سا وجہ دعا منگائے اپنے رب کے وہ چند ستارے لکا دے اندھیرا چھا وجہ ون لکے ہوئے چند کو سد برائے. فنا دل قمر چند کو سدا ہے چند جلے آوے 14ویں دی رات کو کلیلۃ الخمسہ 5ویں دا چند ہو رات 14ویں دا ہوئے 14ویں دی ہوئے چند 5ویں دا ہو. حکم کرائے وستدر وستقبل کہ اے چند مرحلہ وار پورا ہو گئے. یعنی دائرہ گھومے تھڈو 14ویں دا نہ تھی پہلے 6ویں دا ول 7ویں دا ول 8ویں دا مرحلہ وار 14ویں دا تھی. جلے 14ویں دا تھی وے او کو کہے ارکض الی السماء رکدا آسمان تے بلند تھی آسمان تے چڑھے رکا نہ اتھے کھڑا نہ رہا ولا ان کو حکم کرائے انزل لہیا آکھنے میں دیکھا حتی تاقف بباب الکعبہ کہ چند آسمان دا مختصر ہو کے در کعبہ تے چمک دا کھڑا. فقل له طف اشواطا فقل له طف اشواطا حکم روایت کے طواف کعبہ کرے
طواف تو بعد ثم تأمرہ ان یسجد ولکو ہے کہ اللہ کو سجدہ کر، سجدہ کرن تو بعد اپنے کول سدائے، تھوڑے کولا میں گفتگو کرے، بے لسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری شائستہ شستہ عربی زبان، ولا یشکل علینا، تاکہ کوئی اوکھ نہ تھی ویسا سمجھو، وہ کیا کھڑا آدھا ساری زبان سادہ لے جائے، جن لے تورے نال الواوے تورے نال کلام کرے، کلام اس سلام آکھے، سلام اس رسول آکھے، تورے گرد گھومے، سلام آکھر تو بعد تورے گرد گھومے، گھومدا کھڑا ہوئے کو ہاتھ نہیں لاوڑا، اشارے والوں کو بھرنا ہے، جن لے ٹوٹ ونجے ایک حصہ مشرق ہوئے فینشق بنصفین، نصف الى المشرق ونصف الى المغرب، ادھا حصہ مشرق ادھا حصہ مغرب، پھر آسمان دی فضاج بلند ہو ان کو اشارہ کرنا ہے، ثم کما کانا جی میں اگے ہے اوے تھی گیا، اگر آسمان تے سلامتی نال چڑھ گیا میں کلمہ پڑھ سا غلام ہی بن سا، اور غلامی کا توق گلے پیسا، اگر چند سلامتی نال چڑھ گیا تے میں کلمہ پڑھ گیا دین قبول کرے سا تو آدھا ہوئے سا۔ حاضرین سرکار کو اہدائی جل چل چڑھ گیا تو میں کلمہ پڑھ گیا، میرے دل دے نہا کھانے، میرے دل دے نہا کھانے ایک بھی سوال ہے جڑا ہر موجود ہے، جل کلمہ پڑھ گیا سا دل والا سوال بعد ہی کرے سا، ان سوال دی گال بعد ہی تھی، سرکار دے لبا پہ تبسم آئے، سونے فرمایا تیرے سارے شرطیں قبول ہیں مگر دل والے سوال دی گال پہلے تھی، فرمایا نے چم چڑسی جی میں تو آدھائی میں چڑسی، لیکن تیرے دل والا سوال، فرمایا معاک بنتن، تیرے نال تیری بیمار دھیئے، خلقہ اللہ تعالی بلا جدین ولا رجلین، جے کو اللہ نے ہتھا پیرا تو بغیر پیدا کیتا ہے، فلا تسمع ولا تبصر، نہ وہ سن دیے نہ وہ رہ دیے، وہی صدیحت کلہم معذور، ایک بوتے لوچھڑے جے کو تو چاہے سرخ داتی تے لڑ ہے، کہ اگر نبی ہوئے بیٹی واسطے شفا دی خیرات گھنسا، اور اگر نبی نہ ہوئے جادوگر ہوئے سر قلم کر کے آتا تے جمر سے خیال کیتا ہے، فرمایا تو بیمار بھی کو نال چاہے ہن تو سجیدہ کھڑے چم چڑھ گیا تے کلمہ پڑھسا، کلمہ پڑھسا تے سوال کرے تھا ایویں کلمہ پڑھے بغیر کیویں خیرات گھنا، فرمایا کلمہ تیرے ضمیر دا فیصلہ ہے، چاندہ سا چڑھا دیکھو جن دل کی کلمہ پڑھے اصل کہیں کو خیرات دے رہی ہوئے مذہب نہیں کچھ دے رہا دے۔ اصل کہیں کو خیرات دے رہی ہوئے اوندا مذہب نہیں کچھ دے رہا دے۔ حاضرین خیرات دے من ویلے مذہب نہیں دیکھتے، دل دیکھتے، درد دیکھتے، دکھ دیکھتے، کوئی یاد نہ کرے، کوئی الحاج اختر حسین صاحب نے پڑھا ہے شعر ہے کہ بقوے خستہ دلا ہے کہ جا رسیدہ بلب، سبحان اللہ فرمائے۔ چند آسمان دا رات تے مسئلہ چلا گیا، دو بندے اج شہر قابو اچ کوئی نہ، ایک کافروں دے پاسوں ہے ان کو ابو جہل تلک دا ودا ہے، اج تھے سوال کدن آسمان دا چلنا جے لہ گیا کوئی چڑھدا پہ، اج سوال تھا ایک ہستی اسلام دی طرف ہوئی ان کو ابو بکر صدیق بازار کھڑ کے آگے کرے لوگوں سوال چھوٹا رہ گیا سرکار کے رتبے کو، رات تھی گئی سرکار بھئی ہاں گھر دا حال نہ مجھے تکلیف نہیں تھی، ان گھر نال پیار سکو ورثے چ ملا، جے تو ان گھر دا غلام نہ تے ول کیویں شفاعت دی ٹھیک بن سکے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے، اس گھر کی خاتون ملیکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنی ساری دولت جنی کل کائنات اسلام تے خرچ ہوئی، حاضرین کوئی معمولی دولت نہیں، جس وقت شادی ہوئی ہے 45,000 لڑے ہوئے اٹھ
مال تجارت دے انہیں سونا چاندی جواہر بھی ہن، گندم جو اناج بھی ہے، لونگ ادرک جیسے چیزاں بھی ہن۔ 45,000 نڈے ہوئے اٹھ دنیا دی مختلف منڈیاں تو روانہ ہن، جنہیں 65,000 بیچیاں عرب دے چراگاہواں بھی چردیاں ہن، جنہیں گھوڑے بکریاں بھیڑا الگ ہن۔ حاضرین جے پردہ لٹکائے مجلس نکاح، وہ پردہ سونے دے تاراں دا ہے، جو چادر زیب تن کی تھی، جو چادر اوڑھی ہے اس چادر اس سونے دے تارا موجود ہیں۔ اور حکم فرمائے نے کہ شادی تے جتنے شریک ہیں انہاں کو سونے چاندی دے برتن کھانا ہے، تے کھانا کھاون تو بعد برتن واپس نہیں کرنے، برتن نال چاولنے۔ او ملیکۃ العرب اتنی دولت، حاضرین وال سرکار دے دین تے قربان ہو گئی ساری دولت۔ میں عرض میں ڈھک رہنا آج چند مرحلہ ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار گھر آئے، فرمایا احمرت عیناہا من شدت البکاء، رو رو کے آنکھیں سرخ ہو چکیا ہن، والدموع قد بلت الارض، آنسو زمین تے لڑدے ودے ہن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، ہنجو زمین تے ہن، اور احمرت عیناہا من شدت البکاء، آنکھیں سرخ ہو چکیا ہن۔ سرکار بھئی کیا شان ہے خدیجۃ الکبریٰ، اپنے دامن نال ہنجو صاف کر کے فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف وعدہ، خدیجہ تیرا کیا خیال ہے چند نہ لاسی جے لہ گیا تو چڑھ نہ سکسی؟ فرمایا اللہ کرم کرے سی جی میں چاسو میں تھی سی۔ بی بی خدیجہ عرض کی کہ میرا یقین ہے سونا جی میں تو چاسو میں تھی سی، مگر میں رو دی اس گال پہ حبیب جیسا عالم تھی کہ نہیں تو نہ مکھڑا دیکھن تو بعد چند ترٹن سے جڑن دے سوال کھڑا کرے دے، 1000 مرتبہ بھی چند چڑھے او سکون دل کو نہیں ملتا جڑا سکون سونا تو کو دیکھن نال مجھے سرا دے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاذا جبریل، اے میرے سامنے جبریل کھڑے، اللہ کا سلام گھن کے آئے اور پیغام گھن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا لقد امرت القمر، لقد امرت القمر لک بالطاعۃ الی ما سأل القوم عنہ قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألف عام، اصل تخلیق آدم طلوع 1000 سال پہلے چند کو حکم کی گئی سارا حبیب دھرتی تے آسی جن تے اشارہ کرے وہی بنے۔ بہت تفصیل نال میں عرض کر رہا ہے، ہن خلاصہ سن کے لو جی۔ رات تھی گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، سرکار نے دعا جاگ دے بیٹھے حبیب یمنی دی بیٹی کو شفا اللہ دی اڑے دیتی، انہوں سونے دعا منگی ہے، انہوں اللہ کو شفا بخشی۔ رات تھی، سونے ہاتھ چاہتے، چند ستارے لکے، حضور نے چہرے تے نقاب پاتا، اندھیرا چھا گیا، یمنی آ گئے، مکھڑا ہی لکھاؤ چند نہیں لاؤ۔ سرکار نے مکھڑے تو نقاب اٹھایا، اشارہ کیتا چند کو، غلام ہے لگا، فرمائے نے پنجویں دا تھی کیا ہے، سونے فرمائے مرحلہ وار پورا ہو گئے، اپنا دور مکمل کر کے 14ویں دا تھا، فرمائے نے آسمان تے بلند ہو، آسمان تے چڑھ گئے، ولا فرمائے نے لہا در کعبہ تے چمک، در کعبہ تے چمکے، سونے فرمائے طواف کر، طواف کیتے، فرمائے نے سجدہ کر اللہ کو، چند سجدہ کیتے، سونے فرمائے سارے کولا چند قریب آئے، اتوں میں سمجھائے جے کو قریب تھی ون دا شوق ہو گئے۔ چند قریب آئے، سلام عرض کیتے، سونے نے بھئی سلام دا جواب دیتے، چند لکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار فرمائے وعلیک السلام ایھا القمر، اے چند توڑے تے سلام ہو، چند اجازت کیجیے، اس سرکار دے گرد گھومدا کھڑا ہے، میری طرف توجہ رکھ، سرکار دے گرد گھومدا کھڑا ہے، گھومن دا منظر کیا ہے؟ صاحب الانوار لکھ دے کہ چند گلے حضور دے گرد گھومدا کھڑا ہے، دیکھن والے کو کتھا نظر دا آنکھیں نے یدخل من جیبہ ویخرج من جیبہ، آدر اتھا چمکدا ولا دے جیسے ول اتھا چمکدا ول اتھا چمکدا ول اتھا چمکدا جلے سامنے آندا تے سونے دے چہرے دے انوار گم ہوئے دا،
اگلی سطر کمال کی طرح آخر سرکار نے جبا اس جبے دے روح کھیسیا ایک کھیسے چ نور نکلتا ہے اتھا چند چہرہ بلدا ہے ایک کھیسے چ نور نکلتا ہے اتھا چند چہرہ بلدا ہے عادل کے یدخلو منکم ہل ایمن ویخرجو منکم ہل ایسر ایک کھیسے جو نور نکلے اتھا چند بندے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. بھئی حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے گرد چل گھمدا کھڑا اشارہ فرمائے نے انگشت چو نور نکلا ہے اس انگشت چو انگلی مبارک چو اتنا نور نکلا ہے کہ چند سینہ چر گئے دو لخت ہوئے چند تڑک ہوئے دو ٹکڑے تھے ایک حصہ مشرق ہے ایک حصہ مغرب ہے فضا اس بلند ہے سونے اشارہ کیتا ہے ٹوٹا ہوا چند جڑے جڑ کے آسمان سے چڑھے جی میں اگے ہے اوے تھا جلے اوے ہی بحال تھا حبیب یمنی دیکھن والا اٹھے اپنی کرسی تو تاج لہائے سرکار دے قدمے رکھے فوراً آخر میں ایمان کھیدا ہے ابو جہل آدھے ان ھذا لسحر عظیم ایک بڑا جادو ہے سونے فرمائے واللہ حضرت حبیب یمنی فرمائے واللہ ما ھذا سحر اللہ کی قسم کوئی جادو نہیں انما ہی آیت کبریٰ یہ بہت بڑی نشانی ہے لفظ آیت کبریٰ نے سیدھا پہ کہ اشارہ بیٹھا کرے اللہ جو میں کتابوں میں پڑھائی آج میں اپنی اکھی نال دیکھ دی دے حاضرین سرکار دے قدمے عزیزان من بھئی حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا اور روسائے عربی تو 60 بندہ کلمہ پڑھ گئے 20,000 جڑا بندہ تلوار چاہ کے کھڑائی بھئی انہیں بھی تو 600 لوگ کلمہ پڑھ گئے سینے حرم دے اندر معجزہ شق القمر دیکھ کے اللہ نے ہدایت واسطے جنہ دے دلوں دے دروازے کھولے خود ہدایت بخشی انہاں تے کرم تھیا ایمان حاصل کر کے گئے مگر عزیزان من پوچھو حبیب یمنی کے بلا یمن کیوں نہیں گیا کرسی کیوں نہیں سنبھالی سرداری ہے تن کے نہ تھئی باپ دادا دی ریاست ہے سب کچھ چھوڑ کے سونے دے قدمے کیوں رہ گیا طویل العمر شخص ساری زندگی حضور کی غلامی کی کیوں رہ گیا زمانے کو سمجھائے نے اور لطف تخت شاہی میسر نہیں جو جان رحمت کے قدمہ ہی میسر سبحان اللہ. حاضرین جو حکم ہے اس کے مطابق گزارشات پیش کی اور جو پڑھے یہ بھی کافی جسارت ہے کیونکہ میں بہرحال جو سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کیتا ہے لیکن آپ نے صحیح فرمایا میں جو سمجھے اس کے مطابق عادت کیا معذرت کا ہے آپ کو انتظار بھی زحمت کریے اور اللہ تعالیٰ محترم جناب حاجی عبدالحمید خان صاحب علیہ رحمہ خالق کے کائنات انہوں نے درجات بلند فرما اور جنت الفردوس کا فرما بھائی محترم جناب غلام محمد صاحب آپ نے جملہ برادران قریبی عزیز احباب سب کو سعادت دارائیں نعمت دنیا و آخرت نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ.